ہمدردی کا جذبہ وہ کشمیر میں ہو، وہ فلسطین میں ہو، وہ سیریا میں ہو، وہ عراق میں ہو، روہنگیا میں ہو، چچنیا میں ہو، خود ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں میں ہو، یا بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، روئے زمین پر جہاں کہیں ہمارا بھائی تکلیف میں ہو، اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا، اس کے ساتھ محبت رکھنا، نہ صرف وہ لوگ کہ جو ظلم کا شکار ہے، بلکہ آپ کے آس پاس اڑوس پڑوس میں رہنے والے جو مسلمان ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے مسجد کے ساتھی ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، ان سے محبت کرنا، اسلام اس پر کیا کہتا ہے؟ ویسے تو جو مسلمانوں کی حالت ہے، میڈیا صحیح پکچر نہیں دکھاتا۔ میں نے جو سنا، اللہ جانتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، کہ اقوام متحدہ میں بھی، یونائٹڈ نیشن میں بھی وہ مان چکے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ ظلم کا شکار جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں۔ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہم تو حقیقت جانتے ہیں، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ برما کے مسلمانوں کا کہا ہے۔ روہنگین جو مسلم ہیں وہ سب سے زیادہ وکٹم ہیں، اس وقت وکٹمائز ہیں، ان پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر کسی یہودی کا کتا بھی مر جائے نا، عیسائیوں کا پالتو کتا بھی مر جائے، ہندوؤں کے مندر کی گھنٹی بھی کوئی توڑ دے، تو ہمارے 56 اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں مسلمان، وہ ہاتھ باندھ کے معذرت خانہ انداز میں اور سب تعزیت کے الفاظ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کشمیر کی سڑکوں پر، فلسطین کی گلیوں میں، افغانستان کے وہ قندوز کے مسلمان حفاظ بچوں کا خون ہو، عراق میں بہنے والے مسلمانوں کا خون ہو، تو یہاں کی میڈیا ہمارے اپنے مسلمان حکمرانوں کی زبان سے بھی ایک لفظ نہیں نکلتا، ماں سوائے طیب اردگان کے، ماں سوائے ترک طیب اردگان کے، جو روہنگیا کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے، جو فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے، جو ہر فورم پہ کھڑے ہو کے اسلام کو صحیح ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے حکمران اگر ریاست مدینہ کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں ایسی ریاست پر کہ جس میں ہندو کھڑا ہو کے کہے کہ خدا کے واسطے شراب بند کرو، اور مسلمان اکثریت جو ریاست مدینہ بنانے والے لوگ ہیں، جس پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہو اسی کے ساتھ رہو، اسی کے ساتھ اٹھائے بھی جاؤ گے، لیکن حق تو سنو اور حق تو بولو، اور حق سننے کا حوصلہ بھی رکھو۔ اللہ کو ہم سب نے منہ دکھانا ہے۔ شراب کے لیے ہندو کہے کہ اے مسلمانوں شراب کو بند کر دو، اور مسلمان کہے کہ رہنے دو، چلنے دو، ہم نے ریاست مدینہ جو بنانی ہے۔ کیا آواز اٹھائیں گے یہ لوگ مسلمانوں کے غم پر؟ کیا آواز اٹھائیں گے یہ مسلمانوں کے خون بہنے کو دیکھنے کو؟ کیا کہیں گے یہ لوگ کہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانی ہے؟ ارے جو اپنے ملک میں شراب کو تو بند نہ کر سکے، بے حیائی کو تو بند نہ کر سکے، ظلم کو تو بند نہ کر سکے، وہ آدمی قوتوں کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور کچھ تو ایسے بھی بدبخت ہے کہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں او چھوڑو روہنگیا کے لوگوں کو، چھوڑو سیریا کے لوگوں کو، we have nothing to do with Syrians. This is not our responsibility to defend them.
or to raise voice for them on the platform of United Nations. It's nothing to do with us. Why? Because we should defend our own country. खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा था कि हमारा काम तो उमर को डिफेंड करना है, हमारा काम तो सिद्दीक अकबर को डिफेंड करना है. We have nothing to do with बिलाल हबशी, वो हबशा का रहने वाला है. We have nothing to do with Salman, he is from Faras. We have nothing to do with Suhaib, he is from Rome. No, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that all Muslim, they are like one body. We are divided in countries, we are divided in color, we are divided in culture, we are divided on the basis of our language, our tongue. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that we all like one body because of the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ہم کلمے کی بنیاد پر سب ایک ہے. فلسطین کا بچہ زخمی ہوتا ہے, یہاں کی ماں روتی ہے. کشمیر میں کسی بہن کا گھر اجڑ جائے تو پاکستان کے اندر ماتم ہوتی ہے. افغانستان کے حفاظ بچے, اگر یہاں کسی بچے کے اوپر گاڑی تھوڑی سی بھی ٹچ بھی کر جائے نا, تو یہاں کا میڈیا 10 دن دکھاتا ہے مسلمان ٹیررسٹ گاڑی چڑھا گیا ایک بچے کے اوپر, زخمی ہو گیا بچہ. کیا قندوز کے بچے نہیں تھے؟ سوال کر رہا ہوں. اور ایک خامی ہمارے اندر ایک اور بھی ہے. پشاور کے بچے جو سکول کے بچے تھے وہ شہید ہوئے, اور ہم نے آنسو بہائے ہیں, ہم نے اسے کنڈم کیا ہے. اس پر ملی نغمے بن جاتے ہیں. کیا وہ ایک نغمہ بنا تھا نا, بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے. مانا کہ ان بچوں پر ظلم ہوا, بننا چاہیے, لیکن جو بچے قرآن کو حفظ کر کے سند ہاتھ میں لے کر ماؤں کے پاس جانے والے تھے, ماں انتظار کر رہی ہے ہار ہاتھ میں لے کر میرا بچہ آج حافظ قرآن بن کے آئے گا, سفید لباس میں ملبوس ہے, اور اس کے جسم کے ٹکڑے اس ماں کو ملتے ہیں. کوئی ملی نغمہ بنا, کسی نے آواز اٹھائی, کسی نے یاد کیا, 150 حافظ بچہ شہید ہوا, کسی نے اف تک نہ کیا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں بار بار ہمیشہ ایک چیز پہ زور دیتا ہوں. We need unity amongst us here. We need unity in the Muslim Ummah. We should be united for the sake of our religion. Outside, the enemies, they are looking, they say, look, they are not united, they are divided in themselves. So it's easy to target them. It's easy to attack them. اور وہ کر وہی رہی ہیں. آپ کا کون سا اسلامی ملک بچا ہے آج؟ آپ دیکھیں نا عراق کا کیا حال ہے, افغانستان کا کیا حال ہے. Oh, we have nothing to do with them, just talk about this country. We are peaceful people, no doubt. We are peaceful people, and we teach and preach about peace. ہم ہر فورم پر کہتے ہیں ٹیررزم کسی بھی شکل میں ہو وہ گناہ ہے. انوسنٹ آدمی کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل کرنا ہے. لیکن گھر میں ڈاکو آئے اور آپ کے گھر کو لوٹ رہا, اور آپ آگے سے ہاتھ باندھ کے کہہ نہیں, we are peaceful people. This is not peace, this is reality. At least you should raise your voice. آپ ان کی وائلنس کو انٹرنیشنل لیول پر لاؤ تو صحیح, بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں کے عام جو گورے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. یہاں کے عام جو پبلک ہے, they don't know anything about it, because ان کا میڈیا دکھاتا کچھ نہیں ہے. ان کا میڈیا نہیں دکھاتا, ان کو پتا نہیں ہوتا, اور ریئیکشن میں کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی ظلم کر لے تو کہتے کیا ہے, مسلمز آر